الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے اسلامی بھائیوں، ایک نوجوان نہایت ہی اوباش اور بد چلن تھا۔ اس کی بوڑھی ماں اسے سمجھاتی رہتی، لیکن وہ اپنے کرتوتوں سے باز نہ آتا۔ اسی حال میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کی بوڑھی ماں کو بڑا رنج تھا کہ افسوس میرا بیٹا گناہوں بھری زندگی گزار کر دنیا سے چلا۔ اس کی بڑی آرزو تھی کہ کاش کبھی اپنے لخت جگر کو خواب ہی میں دیکھ لوں۔ چنانچہ ایک بار اس نے خواب میں اپنے بیٹے کو دیکھ ہی لیا، لیکن اس کا صدمہ جو تھا وہ دو چند ہو گیا، کیونکہ اس کا لخت جگر عذاب میں مبتلا تھا۔ اب وہ اور بھی رنجیدہ رہنے لگی۔ کچھ ہی روز کے بعد اس نے دوبارہ خواب دیکھا کہ اس کا جگر پارا، اس کا دال بڑا خوش و خرم ہے اور بڑی اچھی حالت میں ہے۔ بڑی حیرت ہوئی اور سوال کیا بیٹا، میں نے تو تجھے عذاب میں دیکھا تھا، آج یہ خاص کیسا؟ وہ بولا، ماں نافرمانیاں کر کے میں نے بڑی سزائیں بھگتی، بہت عذاب ہوا۔ یہ تو اللہ کا کرنا یوں ہوا کہ ہمارے قبرستان میں سے ایک سخت گناہگار اور مجرم شخص کہیں سے آ نکلا۔ وہ مجھے جانتا تھا، میری قبر کو دیکھ کر اسے اپنی موت یاد آ گئی اور وہ بے تابانہ میری قبر کے گرد پھیرے لگانے لگا اور رونے لگا۔ رو رو کر اس نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کی اور کچھ سورتیں قرآن عظیم کی اس نے پڑھ کر ساتھ میں 20 درود شریف بھی اس نے پڑھے اور سارے قبرستان والوں کو اس نے ایصال ثواب کیا، جس میں بھی ہوں۔ اس کی توبہ بڑی مقبول ہوئی، فرشتوں کو بھی اس کی توبہ سے خوشی ہوئی اور جو کچھ اس نے ایصال ثواب کیا وہ ہم قبرستان والوں میں بانٹا گیا۔ اور اے ماں دیکھ، جو کچھ مجھے اس ایصال ثواب سے حصہ ملا وہ یہ ہے کہ عذاب مجھ سے دور ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ انعام و اکرام فرمایا۔ میری ماں رسول پاک صاحب نوراق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنا دلوں کا نور ہے، گناہوں کا کفارہ اور زندوں اور مردوں دونوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے اسلامی بھائیوں، یزید کو آخر ایسا کیوں کرنا پڑا؟ یزید کو ظلم و ستم کی آندیاں گلزار رسالت پر کیوں چلانی پڑی؟ یزید کو سید الشہداء مظلوم کربلا کے مقدس خون سے اپنے ہاتھ کیوں رنگین کرنے پڑے؟ یزید کو اہل بیت اطہار پر جور و جفا کیوں کرنا پڑا؟ آپ اس پر کبھی غور کریں تو اس کا نچوڑ جب آتا ہے تو یہی آتا ہے کہ یہ سب کچھ دنیا کی محبت میں ہوا، اقتدار کی ہوس میں ہوا۔ اس بے وقوف کو یہ خطرہ تھا کہ امام علی مقام اس کا اقتدار چھین لیں گے، اس غلط فہمی کی وجہ سے کہ اس کی دنیا کا تخت و تاج اس کا چھین لیا جائے گا، اس غلط فہمی کی وجہ سے اس ظالم نے یہ سب کچھ کیا۔ اور جس دنیا کی محبت میں اس نادان نے ایسا کیا وہ دنیا بھی اس کے پاس کہاں رہی؟ اب یزید کہاں ہے؟ اب یزید کہاں ہے؟ اس کا تاج و تخت کہاں ہے؟ اس کا مال و دولت کہاں ہے؟ اس کا اقتدار کہاں ہے؟ اس کی ظلم و ستم کی تلوار کہاں ہے؟ کم و بیش 4 سال اور چند ماہ مسند آرائے خلافت ہو رہا، صرف 4 سال اور چند ماہ، اور اس کے بعد یزید پلید بڑی ذلت آمیز موت مارا گیا۔ بعض کہتے ہیں ان کے مورخین کہ غضب کا شرابی تھا اور اول درجے کا زانی، اس کا میدا خراب ہو گیا اور زبردست دست لگ گئے اس کو اور دست پھرتا پھرتا وہ مارا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ رومی النسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہوا، اس لڑکی نے اس سے ٹائم لیا کہ کوئی بھی نہ ہو، اکیلے میں ملیں گے اور کہیں چلیں گے
اور موج کریں گے. تو شہوت کا مارا وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور وقت مقررہ پر متعین جگہ پہنچا. وہ لڑکی پہلے سے وہاں موجود تھی. اب دونوں گھوڑے پر سوار ہوئے. یزید آج خوشی سے پھولا نہیں سماتا کہ آج میں اپنی محبوبہ کے ساتھ خوب رنگرلیاں مناؤں گا, خوب نشہ کروں گا اور موج کروں گا. گھوڑا سر پر دوڑا جا رہا ہے, ادھر مشیت کو کچھ اور منظور ہے. خیر ایک ویرانے میں آ کر گھوڑا رکا, یہ دونوں اترے. لیکن یہاں کھیل تو دوسرا تھا, عشق دو طرفہ نہیں تھا, یک طرفہ تھا. وہ درد میں یزید کی مخالف تھی. اب جب یزید نشے میں بدمست ہو گیا, اس نے خنجر آبدار نکالا اور پے در پہ اس پر وار کیے اور وہیں اس کو کاٹ کر پھینک دیا اور فرار ہو گئی. دارالعمارت میں شور مچ گیا کہ یزید کا لاپتہ ہو گیا. اب جو اس کے کارندے ڈھونڈنے لگے. آخر کار چند روز کے بعد اس کی گلی سڑی بدبودار لاش لے کر وہ لوگ پہنچے اور اس کو قبر میں دبیڑا. تو دیکھا میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, یزید بظاہر جیت کر بھی ہار گیا اور امام علی مقام, امام عرش مقام بظاہر شکست کھا کر بھی جیت. یزید نے اقتدار کی خاطر نہ کرنے کا سب کچھ کیا, اقتدار اس کے پاس نہ رہا. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اقتدار کی کوئی خواہش نہ تھی, پھر بھی آج تک ان کا اقتدار ہمارے دلوں پر باقی ہے. اس نے دنیا سے محبت کی, وہ ذلیل و خوار ہوا. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی محبت میں اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی بقا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور شہیدوں کے سردار. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, بتانا یہ مقصود تھا کہ یہ دنیا جو ہے یہ دھوکہ اور فریب کا جال ہے. اس میں دھوکہ ہی دھوکہ. یزید دھول کھا گیا, وہ دنیا کی محبت میں بدمست ہو کر اس نے دھوکہ کھا لیا. تو اس دنیا میں مطلب ہے کہ دھوکہ ہی دھوکہ اور فریب ہی فریب. دیکھیے یہاں مطلب اس کی نیرنگی کتنی عجیب ہے. یہاں بھئی جھومر اور جھالریں کیسی لگی ہوئی ہے, لائٹنگ کیا ہو رہی ہے, آپ کسی سے پوچھو تو پتا چلا بھئی یہاں شادی ہو رہی ہے. اب ذرا آگے بڑھیں تو چند ہی قدم چل کر بھئی دریا بچھی ہوئی ہے, رونے کی آواز کیسی آ رہی ہے. تو کوئی آپ کو بتائے گا کہ بھئی ان کا نوجوان بیٹا بیچارے بوڑھے ہیں, رو رہے ہیں. جو ان کا نوجوان بیٹا ہاکس پہ گیا تھا پکنک منانے کے لیے ڈوب کر مر گیا. اب دیکھو ایک ہی گلی میں یہ نیرنگی دنیا, ایک ہی گلی میں ایک طرف خوشی کے فوارے ابل رہے ہیں تو دوسری طرف آنسوؤں کے دھارے چل رہے ہیں. ایک ہی گلی ہے, ایک ہی تاریخ ہے, ایک ہی دن ہے, ایک ہی وقت ہے. یہ نیرنگی دنیا. کوئی اپنے بچے کے عقیقے کی خوشی میں کان پکڑ کے بکرا لاتا ہے, بڑا خوش ہے کہ کل اس بکرے کی ہم دعوت کریں گے, بچے کا عقیقہ ہے, اور خوب مطلب ہے کہ بریانی پکائیں گے اور قورمہ پکائیں گے اور لوگوں کو کھلائیں گے اور کھائیں گے. دوسرا پڑوسی اپنے نوزائیدہ بچے کی لاش اٹھا کر ہاتھوں میں لیے جا رہا ہے, اشکبار ہے, سر جھکا ہوا ہے, افسردہ. وہ عقیقے کا بکرا لایا ہے کہ بچہ پیدا ہوا, اس کی خوشی, اور اس کا بچہ مر چکا ہے. ایک ہی گلی, ایک ہی محلہ, قریب قریب مکان. ایک طرف کار سجی ہوئی ہے, پھول لگے ہوئے ہیں, ہار اس پہ ڈالے ہوئے ہیں, اندر سج دھج کے ساتھ دولہا بیٹھا ہوا اور باجے بجانے والے خوشیوں کے سر چلاتے ہوئے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں یا آگے آگے چل رہے ہیں. اور بارات پر نوٹوں کی بارشیں ہو رہی ہیں, خوشیوں کے فوارے ہیں, ہر طرف مسرت ہی مسرت, ہر طرف ہنسی اور قہقہے بلند ہو رہے ہیں. تو دوسری طرف دیکھا عجیب منظر ہے, پالکی کے کندھے بدلے ہوئے, جنازے کندھے بدلے ہوئے لوگ آ رہے ہیں اور اس میں کچھ افسردہ ہے, کچھ اشکبار ہے, چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں. جس گھر سے نکلا ہے اس میں چیخو پکار کی آواز ہے, اور یہ باجوں کے ساتھ جو بارات نکلی تھی اس کے گھر میں بھی چیخو پکار تھی, لیکن خوشیوں کی آوازیں تھی, مسرت کی آوازیں تھی. ایک ہی محلہ, ایک طرف بارات آ رہی ہے, دوسری طرف جنازہ آ رہا ہے. ایک طرف دولہا خوشی خوشی اپنے حجرہ عروسی میں جا رہا ہے, پھولوں کے سیج پر جا رہا ہے, آج اس کی شادی ہوئی, رخصتی ہوئی, خوشی خوشی جا رہا ہے. اور دوسری طرف پڑوس ہی میں سے ایمبولنس کھڑی ہوئی ہے, مریض کو اسٹریچر پر لایا جا رہا ہے. ایمبولنس میں لادا, دولہا اپنے سجے ہوئے کمرے میں داخل ہوا, ہر طرف خوشبوئیں آ رہی ہیں, اور یہ بیچارہ مریض اسپتال کے بدبودار کمرے میں داخل کر دیا گیا. رات دولہے نے بڑی خوشی میں گزاری اور مریض نے کروٹیں بدل کر کالیس میں رات گزاری. صبح رات کا تھکا دولہا مزے سے پھولوں کے سیج پر میٹھی نیند کھینچ رہا ہے, لیکن وہی مریض جس کو رات اسپتال میں داخل کیا تھا وہ اسپتال میں پڑا دم توڑ رہا ہے.
نصیب صبح گلشن میں گلوں سے کھیلتی ہوگی، کسی کی آخری ہچکی کسی کی دل لگی ہوگی. ہے نا میرے لیے دنیا، اس کا عجیب دھوکہ، اس کا عجیب فریب، اس کی رنگتیں آپ کے سامنے. تو اے دولہا بننے کے خواہش مند، کیا معلوم کہ تو دولہا بننے سے پہلے لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر قبرستان کی طرف چل دے. کیا معلوم کہ حجرہ عروسی میں داخل ہونے کے بجائے تجھے اندھیری قبر میں اتارا جائے. اور ہر وہ دولہا جو دولہا بننے میں کامیاب ہو بھی گیا، ایک نہ ایک دن اس کو اپنی قبر میں بھی اترنا پڑتا ہے. ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، تو بجا لے چاہے جتنا 4 دن کا ساز. تو اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی اس مختصر سی زندگی پر غور کیجئے، اس دنیا کی رنگینیوں پر غور کیجئے، اس کے دھوکوں اور اس کے فریبوں پر غور کیجئے، اس کے اتار اور چڑھاؤ پر غور کیجئے، اس کی عزت اور اس کی ذلت پر غور کیجئے. کبھی تو عزت ہوتی ہے، لوگ کاندھے پہ اٹھاتے ہیں، سر پہ بٹھاتے ہیں. کبھی یہی لوگ ایسا پچھاڑتے ہیں کہ پانی بھی نہیں دیتے. اس دنیا کی رنگینیاں جو ہیں اور لوگ دنیا کی محبت میں اس قدر اندھے اور بے قابو ہو جاتے ہیں کہ کچھ کا کچھ کر جاتے ہیں. کہیں چھوٹے سے بچے کو بڑے پیار سے چمچ سے ماں میٹھی میٹھی لوریاں سناتے ہوئے پانی پلاتی ہے، شہد چٹاتی ہے، اور ایک چھوٹا بچہ 6 مہینے کا نواسہ رسول کی گود میں ہے، اور جا کر کے یزیدیوں سے فرماتے ہیں کہ یہ چھوٹا بچہ اب اس کا تڑپنا نہیں دیکھا جاتا، اب اس کا پھڑکنا نہیں دیکھا جاتا. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اگر تم نے چند قطرے پانی کے اس حالت میں ٹپکا دیے تو یہ اس قدر طاقتور نہیں ہو جائے گا کہ تلوار پکڑ کر تمہارے مقابلے پر آ جائے. 6 مہینے کا بچہ، مجھ پر بھروسہ نہ کرو، اپنے ہاتھ میں چند قطرے اس کی حالت میں ٹپکا دو. لیکن دنیا کی محبت میں اندھے اور بے وفا لوگوں نے جو کچھ سلوک کیا آپ کے سامنے کہ ایک بدبخت نے کمان پر تیر چڑھایا اور مدینے کے حقیقی منع علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیاسے گلے کا نشانہ بندھا اور نہایتی صفائی کے ساتھ اس نے تیر چھوڑ دیا. دیکھا تو یہ نظارہ کعبہ اور ستارہ اصغر کے جب گلے پر ہرمل تیر مار اور اس بچے میں اتنی طاقت رہتی کہ وہ چیختا چلاتا. اس نے ایک جھرجھری لی اور اپنے بابا جان کی گود میں وہ ٹھنڈا ہو گیا، اور امام علی مقام، امام عرش مقام صبر و شکیبائی کا دامن تھامے بوجھل قدموں سے اشباط اپنے خیموں میں اس کی لاش اٹھا کر لے آئے. اے زمین کربلا، یہ تو بتا کیا ہو گیا، ننھا علی اصغر تیری گودی میں کیسے. یہ سب دنیا کی محبت کے کرشمے میں، یہ اقتدار کی ہوس کے کرشمے میں کہ انسان اپنے مفاد کی خاطر، دنیا کے اقتدار کے حصول کی خاطر، اپنے دنیا کے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے کیسے کیسے کام کر جاتا ہے، کیسے کیسے دھندے کر جاتا ہے، کیسے بندہ سوچ میں پڑ جائے. اور آج کل یہ تو غریب کرشمے تو ہوتے ہی. اخبار ہی میں نے پڑھا ایک شخص نے اپنے باپ کو قتل کیا، اب وہ پریشان کہ میرا راز فاش ہوگا کیونکہ ماں کو پتا ہے، اس نے ماں کو قتل کیا. پھر پریشان کہ چچا کو بھی تو پتا ہی معاملہ، اس نے چچا کو بھی قتل کر دیا. ایک اور اسی طرح کا قصہ اخبار میں تھا کہ مطلب ایک شخص اپنی سالی پر فریفتہ ہو گیا. یہ بے پردگی کی نحوست ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، بیوی آ رہے آتی ہے، 4 بچے بھی ہیں، ان قریب منگنی بھی ہونے والی تھی. تو منگنی سے پہلے ہی وہ ہاتھ مارنا چاہتا تھا کہ بیوی کو راستے میں رہتا ہے. تو ظالم نے رات کو موقع پا کر چھری سے اپنی سوئی ہوئی بیوی کو ذبح کر دیا. مسلمان، اس کا نام بھی مسلمانوں والا. اور اب اس کو یہ پریشان ہے کہ 4 بچے بھی تو آ سکتے ہیں کہ بھائی وہ اتنے بچے کون سنبھالے گا، وہ سوتیلی ماں تو نہیں سنبھالتی تھی. تو اس نے پھر باری باری چھوٹے 4 بچے تھے ان کو بھی ذبح کر دیا. اندر دنیا کی محبت کے اندر شہوت نے اس کو بالکل نابینا کر دیا تھا، لیکن بچ کر کہاں جانا تھا. آخر وہ گرفت میں آئی گیا، اس کی دنیا بھی اس کے ہاتھ میں آئی، آخرت بھی اس نے داؤ پر لگائی اور سریوں کے پیچھے. جیسے کہ یزید کا آپ نے ابھی سنا کہ یزید کے ہاتھ میں کیا ہے، مختصر سا اقتدار. پھر وہی مطلب ہے کہ جو ذلت کی موت مرا اور آج بھی لوگ اس پر پھٹکار کر رہے ہیں. اس کے لیے کوئی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی تعریف و تحسین کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. سب اس کو مطلب ہے کہ کوسنے دے رہے ہیں اور اس کو برا بھلائی کہہ رہے ہیں، اس کی مذمت کر رہے ہیں. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا میں جو بھی آیا اس نے یہ جوخم اٹھایا کہ
کہ اسے مرنا پڑے گا. جب ماں کے پیٹ میں قطرہ جاتا ہے رحم تو فرشتے بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں کہ یہ پیدا ہوگا یا نہیں. جب پیدا ہونے کی اجازت مل جاتی ہے تو اس جگہ کی مٹی اللہ کی اجازت سے فرشتے اٹھا کر لاتے ہیں جہاں اس نے دفن ہونا ہے. جہاں جس پیدا ہونے کے بعد جب یہ بڑا ہو یا جب بھی اس کی موت آئے گی تو جس جگہ یہ دفن ہوگا نا وہاں کی مٹی فرشتے لے آتے ہیں اور اس مٹی سے ماں کے رحم میں پتلا بناتے ہیں بچے. تو پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے دفن ہونے کا مقام متعین ہے. یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ کتنا یہ رزق کھائے گا. یہ بھی فرشتے لکھتے ہیں کب تک جیے گا, کتنا رزق کھائے گا, کچھ اس کے مطلب میں طے ہو جاتا ہے. تو بہرحال بندے کے پیدا ہونے سے قبل ہی اس کی موت کا اہتمام ہے, اس کی موت کا مکمل حساب کتاب. اور بندہ جب دنیا میں آتا ہے تو کتنے عجیب تماشے کرتا ہے اور کیسے کرتوت کرتا ہے. اور بعض اوقات ایسا اقدام کر بیٹھتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی لوگ اس کو مطلب ملامت کرتے رہتے ہیں. تو اے میرے اسلامی بھائیوں, اپنی اس مختصر سی زندگی پر غور کیجئے. جس طاقت پر ناز ہے وہ طاقت ختم ہو جائے گی. جس قوت پر آپ کو بھروسہ ہے وہ دھوکہ دے دے گی. جس ہتھیار پر یا جس اسلحے پر آپ کو ناز ہے وہ اسلحہ آپ کا ناکارہ ہو کر رہ جائے گا. جس لیڈر پر آپ کو فخر ہے وہ آپ کے کام نہیں آئیں گے. یاد رکھیے قبر میں میت اترنی ہے ضرور, جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. آپ کی قبر میں کوئی نہیں آئے گا, میری قبر میں کوئی نہیں آئے گا. ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال سے واسطہ ہے. جو کچھ کمایا یہ وہاں کام آئے گا. اگر اچھے کام کیے ہیں تو اچھائی ہے, اگر برے کام کیے ہیں تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں بڑی سخت تکالیف کا سامنا ہوگا. لہذا اپنی اصلاح کی فکر کیجئے, اپنی آخرت کی فکر کیجئے. مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے تو اب اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی مسلمانی کی, اپنے اسلام کی حفاظت کیجئے کہ معصیت اور نافرمانیوں کے ذریعے بسا اوقات ایمان برباد ہو جاتا ہے, بندے کو پتہ تک نہیں چلتا. اے بے نمازیوں کان کھول کر سنو, اے ماہ رمضان کے روزے روزہ کرنے والوں کان کھول کر سنو, اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں کان کھول کر سنو, اے ماں باپ کا دل دکھانے والوں کان کھول کر سنو, ملاوٹ والا مال بیچنے والوں کان کھول کر سنو, ہیروئن اور چرس کا کاروبار کرنے والوں کان کھول کر سنو, جوا اور شراب کے عادیوں کان کھول کر سنو, داڑھی منڈانے والوں اگر اللہ ناراض ہو گیا ایمان برباد ہو گیا کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی نے فاجروں کے لیے اور کافروں کے لیے جہنم میں سخت ترین عذاب تیار رکھے ہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا ترجمہ کنز الایمان. اور اپنے رب عز و جل کی طرف رجوع لاؤ اور اس کے حضور گردن رکھو تب اس سے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ ہو. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اور اس کی پیروی کرو جو اچھی سے اچھی تمہارے رب عز و جل سے تمہاری طرف اتاری گئی, یعنی کتاب اللہ قرآن عظیم. قبل اس کے کہ عذاب تم پر اچانک آ جائے اور تمہیں خبر نہ ہو. أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَ عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ. کہ کہیں کوئی جان یہ نہ کہے کہ ہائے افسوس ان تقصیروں پر جو میں نے اللہ عز و جل کے بارے میں کی اور بے شک میں ایسی بنایا کرتا تھا. او تقول لو اللہ هدانی لکم من المتقین.
یا کہے اگر اللہ عز و جل مجھے راہ دکھاتا تو میں ڈر والوں میں ہوتا. او تقود حین تر العذاب لو ان لی قوة فأکون من المحسنین. یا کہے جب عذاب دیکھیں کسی طرح مجھے واپسی ملے کہ میں نیکیاں کروں. تو جو بدبخت عذاب میں گرفتار ہوگا، جو اپنا ایمان برباد کر چکا، جس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا، وہ جب عذاب دیکھے گا تو وہ کہے گا کسی طرح مجھے واپسی ملے کہ میں نیکیاں کروں. تو پھر واپسی کہاں ملے گی؟ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، موقع ہے، ابھی سانس چل رہا ہے، ابھی اعصاب میں قوت ہے، ابھی ہوش و حواس قائم ہیں. کچھ کر لیجیے، کبھی غور کیجیے، کبھی سوچیے کہ جس طرح آج اس جنازے کو لے کر چلے ہیں، اگر اس کے اندر میں ہوتا تو مجھ پر کیا بیت رہی ہوتی، یہ سوچیے کبھی. آج بڑے بڑے کمرے ناکافی ہیں، چھوٹا مکان ہے تو بڑا مکان چاہیے، ہوادار مکان چاہیے، بڑا آسائش اور آرام والا مکان چاہیے، ہر طرح سے اس میں سہولتیں چاہیے. یہ ہماری دنیا کی سوچ ہے. ویسٹ اوپن بھی چاہیے، حالانکہ یہ مکان بھی فانی اور مکان کا جو مکین بنے گا وہ بھی فانی. حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے حضور میں نے ایک مکان خریدا، اس کا قبالہ بے نامہ، اس کی تحریر مجھے ذرا بنا دیجیے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے اس کا مضمون سن لو تو پھر لکھوانا. حضور کیا مضمون آپ لکھیں گے؟ ارشاد فرمایا کہ میں یہ لکھوں گا ایک مکان دھوکہ کھانے والے نے دھوکہ کھائے ہوئے سے خریدا، نہ وہ مکان رہے گا نہ مکان والا، اور وہ مکان غافلوں کی گلی میں واقع ہے اور اس کی چاروں حدیں ہیں. اور چاروں حدیں یہ ہیں، پہلی حد موت، دوسری حد قبر، تیسری حد قیامت اور چوتھی حد معلوم نہیں کہ جنت ہے یا دوزخ. جب اس شخص نے مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم سے یہ سنا تو اس پر رقت طاری ہو گئی اور وہ روتا ہوا چلا گیا اور مکان خریدنے کا ارادہ ہی ملتوی کر لیا. ہم لوگ جو مکانات دیکھتے ہیں وہ ہم اپنی دنیاوی سہولتیں دیکھتے ہیں، حالانکہ کوئی گارنٹی نہیں کہ مکان ہمارا بن رہا ہے کہ تعمیر ہو اس سے پہلے ہماری موت آ جائے. کوئی ضروری نہیں کہ ہم اس کی تعمیر دیکھ سکیں یا اس میں ہم رہ سکیں یا ہم اس میں سکھ دیکھ سکیں. تو افسوس کہ ہمیں دنیاوی مکانات کی آسائش کا بڑا خیال ہے، اس کے آرام دہ ہونے کا بڑا پاس، لیکن اپنی قبر کے لیے کوئی احساس. تو کبھی تو غور کر لے کوئی کہ یہ جنازہ اٹھ کر جا رہا ہے، اگر میں اس میں ہوتا تو مجھ پر کیا بیت رہی ہوتی. کیا ان قریب مجھے ایک کال کوٹڑی میں بند کر دیں گے؟ بڑے بڑے میدان میرے لیے ناکافی، بڑے بڑے مکان میرے لیے ناکافی، اور اس میں کوئی سوراخ کوئی کھڑکی بھی ہوا کے لیے یا اجالے کے لیے نہیں چھوڑی جائے، اس طرح بند کر دیں گے. اتنی جو مجھے سن رہی ہیں اس میں بھی نہ جانے کتنی بیچاریاں ہوں گی جو بے پردگی کرتی ہوں گی اور گلیوں بازاروں میں مطلب گھومتی گھامتی ہوں گی بے بدقسمتی سے. پردے کا تو تصور ہی ختم ہوتا چلا جاتا بدقسمتی. تو کبھی کبھی عذاب دکھا دیے جاتے ہیں تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور مطلب اللہ کے خیر و مدد سے ڈرے اور جیتے جی توبہ کرنے میں کامیاب ہو جائے. اور مرنے کے بعد تو سبھی ڈرے، لیکن اب جو ڈر ہے وہ کس کام کا؟ تو پہلے سے مطلب جو ڈر جائے وہ کامیاب، اور بعد میں جو ڈرا تو وہ تو ڈرنا ہی ڈرنا ہے اس نے کہ بعد میں اس کا ڈرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خوب کوشش کیجیے اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے اندر پیدا کیجیے. محبوب پاک شاہ اولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے لیے اپنے دلوں میں جلائیے اور دنیا کی محبت سے جتنا ہو سکے کنارہ کشی کرنے کی کوشش کیجیے، ورنہ یہ دنیا کسی کے بھی کام نہیں ہے. فرعون اتنا تندرست تھا کہ ایک بار میں اس کا سر کبھی نہیں دکھا، اتنا تندرست تھا، لیکن آپ کو پتا ہے دنیا کی محبت نے اتنا اندھا کیا اس بدبخت کو کہ بس میں فاسد خدا بن بیٹھا. لیکن دریا نیل میں غرق ہوا، نمرود نے کتنا ادھم مچایا، لیکن آخر کار ایک مچھر نے اس کو ہلاک کیا، مچھر کے ہاتھوں وہ مارا گیا.
تو کتنی ذلت آمیز موت اس کو آئی. اور یزید کا بھی آپ نے قصہ سنا کہ یزید بھی کسی قدر ذلت اور رسوائی کی موت مارا گیا. اسی طرح میرے پیارے پیارے بھائیوں، نہ جانے کتنے کروں فر والے بادشاہ، کتنے گدیوں والے آئے، کتنے تختوں والے آئے، کتنے تاجوں والے آئے، لیکن کوئی بھی تو نہ بچا. آخر موت نے سب کو خاموش کر دیا. سب کے تاج و تخت اور سب کے عیش و تعیش کو موت کے ایک وار میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر کے رکھ دیا. دلا غافل نہ ہو، یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ سے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل میں کام آنا ہے. جہاں کے شغل میں شاغل، خدا کی یاد سے غافل، کرے دعویٰ کہ یہ دنیا میرا دائم ٹھکانا ہے. خدا بھی نہ کر غفلت، حیاتی پر نہ ہو غرہ، خدا کی یاد کر ہر دم دم کے جس نے کام آنا ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی زندگی کی موجودہ روش پر غور کیجیے. اگر یہی زندگی کا انداز رہا کہ نہ نمازیں ہیں، نہ نیکیاں ہیں، نہ حسن اخلاق ہے، نہ پردہ ہے، نہ شرم و حیا ہے، نہ جھوٹ سچ کا لحاظ ہے، نہ حرام حلال کی تمیز ہے، اگر اسی طرح مطلب زندگی گزری جیسے آوارہ اور اوباش انداز میں زندگی گزر رہی ہے، بعض تو کھل کر گناہ کرتے ہیں، بعض آپ کو پتا ہے کہ مہذب انداز میں گناہ کرتے ہیں. بہرحال نافرمانی وہ مطلب ہے کہ گناہ پھر گناہ. اب مثلا وہ گناہ کہ جو مطلب ہے کہ لوگوں میں معیوب ہوتے ہیں، اس کو ہم لوگ یہ کہتے ہیں غیر مہذب گناہ کا انداز ہے. مثال کے طور پر کوئی کسی کی جیب کاٹ لے تو ظاہر یہ غیر مہذب جرم سمجھا جاتا ہے اور یہ گناہ سمجھا جاتا ہے. اس کو لوگ بہت برا سمجھتے ہیں، اسے شخص کا بھروسہ نہیں کرتے. تو یہ گناہ ایک، تو یہ گناہ ہوا. دوسرا گناہ ملاوٹ والا مال بیچا. جیب کاٹنے والا بھی اللہ کا مجرم، ملاوٹ والا مال بیچنے والا بھی اللہ کا مجرم. لیکن ملاوٹ والا مال بیچنا یہ اتنا معیوب نہیں. چلو تھوڑا تھوڑا یہ بھی معیوب ہوگا، چلو مان لیا. کاروبار میں جھوٹ بولنا تو بالکل ہی معیوب نظر نہیں آ رہا. اگلے کو جھوٹ بول کر دھوکہ دیا، اب اس کے جیب کاٹ کے دھوکے سے چند سکے کسی نے ہاتھ کی صفائی دکھا کر حاصل لیے، تو ادھر بیپاری نے زبان کی صفائی دکھا کر جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر چند سکے اس سے نکلوا لیے. آپ ایمانداری سے بولو، مجرم دونوں نہیں ہے کیا؟ تو جیب کٹورے کو سب نفرت کی نگاہ سے دیکھے اور بیپاری بڑا معزز بنا پھرے، رشوت خور بڑا معزز بنا پھرے، ملاوٹ والا مال بیچنے والا بڑا معزز بنا پھرے. حرام یہ بھی کھا رہا ہے، حرام جیب کترا بھی کھا رہا ہے. ہیروئن بیچنا بالکل معیوب ہے، اندر شرع تو معیوب ہے. ہیروئن کا کاروبار لوگ اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے، کتراتے ہیں. تو ہیروئن بیچنے والا گناہگار ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ مجرم نہیں ہے، اللہ دونوں اللہ کے مجرم ہیں. ایک دنیا میں معزز ہے، ایک دنیا میں مجرم دونوں. تو میں ان کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا کہ جو ہیروئن بیچتے جیب کاٹتے ہیں، نعوذ باللہ. اللہ کے یہاں دونوں کی پکڑ ہے، بندہ پکڑے نہ پکڑے، بندہ تو گندا. یہ تو اس کی جو سمجھ میں آتا کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا دے دے تو جو بھیڑ بھائی اس پر یہ پٹ پڑتا ہے اس کو چلاتا ہے. لیکن شریعت بندے کے نزدیک گناہ معیوب ہو یا نہ ہو گناہ نہیں. وعدہ خلافی کرنا حرام، جھوٹ بولنا حرام، غیبت کرنا حرام، لیکن اب یہ عیب ہی نہیں ہے نا. اور داڑھی نکالنا بھی حرام ہے نا، یہ بھی عیب نہیں. لیکن اگر کسی کا پتہ چل جائے وہ نشے میں جا رہا ہے، شراب حرام ہے، ٹھیک ہے، بے شک حرام ہے، داڑھی منڈانا بھی حرام ہے، مگر یہ معیوب نہیں ہے. شراب نشے میں جا رہا ہے یہ معیوب. تو یہ گناہ دونوں کر رہا ہے. اور داڑھی منڈا کہ جو مطلب حرام کر رہا ہے، حدیث کے مطابق اس کا چہرہ یہودیوں جیسا ہے. حدیث میں فرمایا داڑھی بڑھاؤ اور یہودیوں کسی صورت مت بن. تو اس کا چہرہ حدیث کے مطابق، ادیاس قادری قول کے مطابق نہیں، حدیث کے مطابق اس کا چہرہ یہودی جیسا. اسلام اس کی کبھی بھی حوصلہ افزائی اور پذیرائی نہیں کر رہا، لیکن ایسا ماڈرن بندہ آج زمانے میں معزز ہے. یار آدمی اس کو عزت دیتے ہیں، بینک کا آفیسر ہے، بڑا سود کماتا ہے، بڑی عزت ہے جو بینک کا آفیسر ہے. اور ایک غریب بیچارہ داڑھی ہے، زلفے ہے، سر پر امامہ شریف پہنا ہوا ہے، سنت کے مطابق وہ آدھی پنگلی تک اس کا کرتا چلا جا رہا ہے سنت کے مطابق. آج اس کی تحقیق اور حقارت دھمکیاں کرتے ہیں. محلے میں نکلتا ہے تو لوگ انگلی اٹھاتے ہیں، ملا جا رہا ہے. ماں باپ اس کے گلے پڑ رہے ہیں، بہنیں الگ تانے دے رہی ہیں. عجیب تماشا بنا ہوا. وہ
दीवाने नबी के लिए हर एक हाथ में पत्थर दिखाई देता है। कैसा नजर, कैसा नजर। जिस इस्लाम को तुमने कबूल किया, जिस नबी का तुमने कलेमा पढ़ा, उस नबी की अगर कोई नकल उतारे तो मैं मजाक सोचती है। हालांकि नबी की नकल उतारना तो इतना मकबूल है। मुझे किस्सा याद आया कि मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर में, मूसा अलैहिस्सलाम के हमनवाओं में एक बंदा जो था, वो मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी नकल उतारता था। वो दाढ़ी इसी तरह लगाए, दाढ़ी तो पहले सभी रखते थे। एक मुसलमान ही मन चला जो किसी सूरत से समझने की तैयारी नहीं, बदकिस्मती से। तो बहरहाल ये कि वो मूसा अलैहिस्सलाम जैसे कपड़े पहनता और वो स्टाइल मतलब करता और मजाक करता, नकल करता। तो जब फिरौन का लश्कर डूब गया तो वो जिंदा बच गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, अल्लाह ये तो बहुत सताता था, ये कैसे बच गया? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐ मूसा, क्योंकि तेरी नकल करता था इसलिए मैंने तेरी नकल को, जिसको हम कॉपी बोलते हैं, तेरी नकल को दरिया में गर्क करना गवारा नहीं किया। तो एक मुसलमान इमामा बांधे, ईमान से बताओ किसकी नकल में बांधता है? तेरे अब्बा की नकल में बांधता है, किसी पार्टी लीडर की नकल में बांधता है? आप बताओ किसकी नकल में बांधता है? ईमान से बताओ। जिसका तुमने कलेमा पढ़ा उसी की नकल में ही तो बांध रहा कि मीठे मुस्तफा मदनी आका सरदार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामा बांधा, वो बांधा। दाढ़ी के अपने दादा जान की नकल में रखी है, जिसका तुमने कलेमा पढ़ा। उस महबूब दानाए गुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर अनवार पर प्यारी प्यारी खूबसूरत दाढ़ी है, यकीनन है, अब भी है, हयातुन नबी है। तो उसकी नकल में इसने भी अपने बाल छोड़ दिए, दाढ़ी बढ़ा दी और नादान हंसते हैं। ईमान से कितनी बड़ी बदबख्ती। उस आका की सुन्नतों पर हंसी तुम्हें छूटती है जिसके सदके में हमें सब कुछ मिला। खुदा की कसम, दो जहां में कौन सी ऐसी नेमत है जो तुम आका के बगैर हासिल कर लोगे? मुझे बता दो। खुदा की कसम, सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं, हिलती नींव जमाते ये हैं, डूबी नाव गिराते ये हैं। वैसे जलील खलील से पूछो, आग में बाग लगाते ये हैं, नजरे रूह में आसानी दे कलेमा याद दिलाते ये हैं, मरकज में बंदों को झपट कर मीठी नींद सुलाते ये हैं, जब खिलाने को छोड़ कर बुलाते ये हैं, बाप जहां बेटे से भागे सुबह फरमाते ये हैं, अपनी बनी हम आप बिगाड़े कौन बनाए बनाते ये हैं, अपने भरम से हम हल्कों का बंदा भारी बनाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है पिलाते ये हैं, रब मोती ये है कासिम रिज़्क़ उसका है खिलाते ये हैं, उसकी बख्शिश इनका सदका देता वो है दिलाते ये हैं, इनके हाथ में हर कुंजी है मालिक के कुल कह जाते ये हैं, अपनी बनी हम आप बिगाड़े बनाते ये हैं, अपने भरम से हम हल्कों का बंदा भारी बनाते ये हैं, कह रज़ा से खुश हो खुश रहे मुज़्ज़ारिदा का सुनाते ये इस्लामी भाइयों, जिनके सदके में इतना करम हो रहा है, सब कुछ मिला, उन्हीं की सुन्नतों से रूगर्दानी, ये वफादारी नहीं है, ये बेवफाई है, ये नादानी है, अक्लमंदी नहीं है। तो मेरे इस्लामी भाई, इससे पहले कि मौत का फरिश्ता आकर मुसल्लत हो जाए, इससे पहले कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ आवरी हो जाए, इससे पहले कि दम उठने लगे, सांस उखड़ने लगे, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर सच्ची तौबा कर लीजिए। आज से अहद करके उठिए कि आज के बाद इंशाअल्लाह हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। अगर आज की इशा नहीं पड़ी तो उसके लिए भी पूरी रात पड़ी है, आज की इशा भी पढ़ लीजिए। और जो फिल्में ड्रामे के शायकीन हैं, जो बदनिगाही करते हैं, जो गैर औरतों को देखते हैं, वो गौर से सुन लें कि हदीस में आया कि जो कोई अपनी आंखों को हराम से पुर करता है उसकी आंखों में दोज़ख की आग भर दी जाएगी। गाने बाजे सुनने वाले भी तवज्जो से समाअत फरमाएं कि जो किसी औरत का गाना तवज्जो से सुनेगा, क़ियामत के रोज उसके कानों में पिघलाया हुआ शीशा उंडेला जाएगा। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज से तय कर लीजिए कि इंशाअल्लाह आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। सब जोर से कहिए इंशाअल्लाह। आज के बाद रमजान का कोई रोजा कज़ा नहीं होगा। और जितनी नमाजें रोजे कज़ा हुए हैं
وہ توبہ سے معاف نہیں ہوتے، ان کے لیے تاخیر ہو گئی تھی، توبہ کی جائے، اللہ قبول کرے، مگر یہ جو نمازیں روزے قضا کرنے پڑے ہیں ان کو پڑھنا ہوگا۔ فلمیں، ڈرامے اور گانے بازوں سے بھی مکمل سچی پکی توبہ کرنی۔ اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ داڑھی کے لیے اللہ نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ اور یہودیوں کی سی صورت مت بنو۔ تو ایسا غیرت مند مسلمان کون ہوگا جس کو یہ روایت پتہ چل گئی، اس کے باوجود بھی کیا اس کا دل مطمئن ہوگا کہ وہ یہودی جیسی شکل اپنی بنائے؟ محبوب کی سنت سے محبت کرنے والے اسلامی بھائیوں، آج سے نیت کرنا اپنی داڑھی نہیں مڈائیں گے، کم از کم ایک مٹھی داڑھی ضرور بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر